السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب سے پہلے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہاں پر آج کا جو سلیبس ہے یہ گلگت بلتستان کی جو ریسنٹ یہاں پر پولیس کانسٹیبل اور سی ٹی یو کی جو پوسٹ آئی تھی، تو آپ لوگوں کو معلوم ہے اور امید کرتا ہوں آپ سب نے اپلائی بھی کیا ہوگا۔ تو یہ جو سلیبس میں نے بنایا ہے یہ گلگت بلتستان پولیس جو ٹیسٹ ہے اس کے حوالے سے بنایا ہے، تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو پولیس کی جو ٹیسٹ آئی ہیں یہاں پر، اگر اس سے پہلے دیکھا جائے تو اس کے جو پیپر تھے وہ بہت زیادہ ایزی تھے، کیونکہ اس وقت اتنی زیادہ کمپٹیشن نہیں تھی۔ اس سال یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے کہ کمپٹیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے پیپر بہت زیادہ مشکل بن سکتا ہے، کیونکہ اب میں سے کسی نے بھی اگر اے ایس آئی کا جو ٹیسٹ دیا تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کتنا زیادہ ٹف تھا۔ اس سے پہلے اتنے زیادہ سخت ٹیسٹ نہیں دی تھی، سب رو رہے تھے یعنی سب پریشان تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو اس کے سلیبس کے حوالے سے کچھ بتانے کی۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس سائڈ ڈسکرپشن ہے اور ایک سائڈ یہاں پر مارکس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس جرنل نالج۔ جرنل نالج کی جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ 15 ہوں گے۔ نیچے میں نے اس کے حوالے سے مزید بتایا کہ جرنل نالج میں کیا آئے گا، کرنٹ افیئر میں، اسلامیات میں، پاک اسٹڈیز، اردو، انگلش، یہ نیچے کیا آئے گا اس کے حوالے سے ڈیٹیل سے بتایا، آپ لوگ پہلے سے بھی دیکھیں۔ نیکسٹ میں ہے کرنٹ افیئرس۔ کرنٹ افیئرس کا جو ہے وہ بھی 15 نمبر مارکس ہیں۔ نیکسٹ اسلامیات ہے، اسلامیات کے بھی 15 مارکس ہیں۔ اس کے بعد پاک اسٹڈیز ہیں، ہسٹری، اس کا بھی 15 مارکس ہیں، اور پھر اس کے بعد آتی ہے اردو گرامر، اس کے 15 مارکس ہیں۔ پھر انگلش گرامر آتی ہے 15 مارکس، پھر لاجک 10 مارکس، ٹوٹل 100 مارکس۔ آپ لوگوں کو 100 نمبر کا پیپر دیا جائے گا، اس میں سے اگر آپ 90 سے ابوف لاتے ہیں تو آپ کا کنفرم ہے، آپ میرٹ میں آ سکتے ہیں اور آپ کا بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں ہم جنرل نالج کے حوالے سے کہ جنرل نالج کے اندر کیا کچھ آئے گا، آپ لوگوں نے کیا کچھ تیار کرنا ہے۔ جو فوکس جو ایریاز ہیں یہاں پر جیوگرافی آف پاکستان ہے اور گلگت بلتستان، کیونکہ گلگت بلتستان میں ٹیسٹ ہے تو آپ لوگوں نے گلگت بلتستان کے حوالے سے سب کچھ یاد کرنا ہے۔ اس میں ریورس، ماؤنٹینس، میجر سٹیز، ڈسٹرکس، آپ لوگوں نے یہ یاد کرنا ہے کہ سب سے بڑا ریور کون سا ہے پوری پاکستان میں، ماؤنٹین پاکستان میں سب سے بڑی ماؤنٹین کون سی ہے، گلگت میں سب سے بڑی ماؤنٹین کون سی ہے، اس کی ہائٹ میٹر میں اور فٹ میں، اور اس کے بعد کون سے رینج میں، کراکرم، ہمالیہ میں، کس میں، ہندو کش میں، یہ بھی یاد کرنا ہے۔ میجر سٹیز اور ڈسٹرکٹ، پورے پاکستان میں کتنے ڈسٹرکٹس ہیں، سب سے بڑی ڈسٹرکٹ کون سی ہے، پروونس کے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ کتنے ہیں، گلگت بلتستان کے اندر کتنے ڈسٹرکٹس ہیں، آپ لوگوں نے ڈویژن، ڈسٹرکٹس، تحصیل، یہ سب پڑھنی ہے۔ اس کے بعد فیمس پرسنالٹیز کیا کون سی ہیں، لیڈرز، سائنٹسٹ، نوبل، یہ والے۔ اس کے بعد بیسک سائنس سے سمپل فزکس، کیمسٹری، بایولوجی آپ کو ہونی چاہیے۔ نیکسٹ میں کرنٹ نیشنل ایونٹس ہیں جس میں امپورٹنٹ پروجیکٹ، انیشیٹوس، نیو جو انیشیٹو ہوتے ہیں وہ۔ اس کے بعد آتا ہے انٹرنیشنل اویئرنیس، یعنی آپ لوگوں کو جو انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے بڑی بڑی، ان کے حوالے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یو این کیا ہے، کب بنی ہے، ورلڈ کیپٹلس، پوری دنیا میں جو 203 ممالک ہیں ان کے کیپٹل سٹی کا یاد کرنا ہے، اور جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں ان کی جو کرنسی ہے ان کے نام بھی، لائک جاپان کی کرنسی کا نام کیا ہے، یہ اس طرح یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد فلیگ کون سے ہیں یہ۔ تو یہاں پر جو مین ہے فوکس آن فیکٹس اباؤٹ پاکستان اینڈ جی، پاکستان اور جی کا آپ نے زیادہ یاد کرنا ہے جنرل نالج میں۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس آتی ہے کرنٹ افیئرس، جس کے 15 مارکس ہے۔ اس میں جو فوکس ایریاز ہیں اس میں سب سے پہلے ہے نیشنل نیوز، ٹھیک ہے، پولیٹکس، اکنامک، گورنمنٹ اور اسکیمس، یہ سارے۔ اس کے بعد ریجنل نیوز جو جی بی اسپیسیفک نیوز، انفراسٹرکچر پروجیکٹ، الیکشنس۔ نیکسٹ میں انٹرنیشنل نیوز، میجر ایونٹ، ٹریٹریز، سپورٹ ایوارڈ، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی بریک تھروز۔ تو کرنٹ جو افیئر ہے اس وقت پوری پاکستان میں اور آؤٹ آف پاکستان کے ممالک کے ان میں کیا ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کرنٹ افیئر میں۔ باقی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کرنٹ افیئر میں ہم زیادہ تر جو کون یہ وزیر کون سا ہے، وزیر دفاع کون سا ہے، یہ والا یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے اسلامیات۔ اسلامیات میں جو امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں ان میں 5 پلرس آف اسلام، لائف آف پروفیٹ محمد، میجر ایونٹس، بیٹل، ہجری، ٹیچنگ۔ زیادہ تر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے اس کا زیادہ سوالات بنتے ہیں، لائک اس کے کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑیں، غزوات کیا ہوتا ہے، سیریات کیا ہوتا ہے، غزوات کیا، کسی کے قرآن مجید میں کتنی دفعہ ہے، یہ سارے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے امپورٹنٹ اسلامک پرسنالٹیز، قرآنک ریورس، جنرل میننگ، ایتھکس، مورلس۔ قرآن کے اندر کتنے پیغمبروں کے نام ہے، قرآن کے کتنے پارے، سورہ مکی، صورتیں، مدنی صورتیں،
قرآن کے اندر آیات کتنے ہیں، قرآن کے اندر سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر ہے، یہ سارے یاد کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے جو اسلامک ایٹیکیٹس اینڈ مورل ٹیچنگس، اور جو پیغمبر ہے ذبیح اللہ کسے کہتے ہیں، روح اللہ، یہ سارے بھی یاد کرنے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس یہاں پر جناب پاک اسٹڈیز، ہسٹری 15 مارکس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو فوکس ایریا ہیں، اس میں ہسٹری آف پاکستان ہے، پری پوسٹ انڈیپینڈنس، پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد، پاکستان موومنٹ اینڈ انڈیپینڈنس لیڈرس، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پولیٹیکل سسٹم۔ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، ان میں 3 کانسٹیٹیوشن جو ہیں 56 62 73، ان کے دفعات کتنے ہیں، کتنے شیڈولس ہیں، کتنے پارٹس ہیں، اس کے اندر جو امپارٹنٹ چیزیں وہ سارے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد جغرافی آف پاکستان ہے، جس میں پروونسز، ریورس، ماؤنٹین، کلائمیٹ سب یاد کرنا ہے۔ امپارٹنٹ ہسٹوریکل ایونٹس اینڈ نیشنل ہیروز۔ پاکستان اسٹڈیز کے اندر ویسے بہت زیادہ سوالات پوچھتے ہیں، مگر آپ لوگوں نے امپارٹنٹ جو سوالات جو یاد کرنے ہیں وہ ماشاء اللہ جو آپ لوگوں نے سنا ہے، اور پاکستان کی جو ہسٹری اس کا سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس اردو گرامر، یہ سب چھوڑتے ہیں، آسان ہے کیونکہ مگر بعد میں سب یہاں پر پھنستے ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ہے پارٹس آف اسپیچ، ہم انگلش میں پڑھتے ہیں مگر اردو میں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پارٹس اسپیچ میں اسم، فعل، صفت، یہ سب یاد کرنے، سینٹنس فارمیشن اینڈ کریکشن، سینونیم اینڈ اینٹونیم، ایڈیم اینڈ پروورب، پنکچویشن اینڈ ووکیبلری یوسیج، یہ سب آپ نے جو گرامر ہوتی ہے اردو گرامر، وہاں سے آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انگلش گرامر، یہ تو بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، مگر زیادہ تر یہاں پھنستے ہیں، زیادہ اسٹوڈنٹ مشکلات پیش آتی ہے۔ اس میں پارٹس اسپیچ ہے، نون ہے، ورب، ایڈجیکٹو، ایڈورب، یہ سب پڑھنے ہیں، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹینس آتے ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، تینوں کی فارمیشن آپ کو معلوم ہونی چاہیے، سب کی ہیلپنگ وربس کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو فارم، فرسٹ فارم، سیکنڈ، تھرڈ فارم کون سی لگتی ہے، سارے ایکٹیو وائز، پیسو وائز یاد کرنا ہے، نریشن یاد کرنا ہے، ووکیبلری، سینونیم، اینٹونیم، یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ میں آتی ہے لاجک، جس کا 10 مارکس ہے۔ اس میں جو فوکس ایریا سے یہ ہے ہمارے پاس یہاں پر نمبر سیریز اینڈ لیٹر سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو نمبر سیریز اور لیٹر سیریز آتا ہے تو ویسے سارے اسٹوڈنٹ یہاں پر بہت زیادہ فاسٹ ہیں ہر ٹیسٹ میں۔ اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں ویڈیو بناؤ تو میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد انالوگی سے ایز، بی اینڈ سیز ٹو وی، اس طرح کی سوالات بھی پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد پیٹرن اینڈ سیکوینسز یہ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں سمپل پرابلم سالونگ اینڈ ریزننگ۔ تو ویسے یہ سب میں نے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھایا سلیبس۔ اگر اور کچھ آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی ویڈیو اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں بناتا رہوں تو آپ لوگوں نے میری تھوڑی سپورٹ کرنی ہے، تاکہ میں ایسی ویڈیو بناتا رہوں گا۔ تو شکریہ۔